تیسری لہر یا موج سوم انسانیت کی تاریخ کا تجزیہ کیسے کرتی ہے؟ دی تھرڈ ویو یا موج سوم 1979-80 میں شائع ہونے والی ایک معروف کتاب ہے۔ کتاب کے مصنف ایلون ٹافلر 4 اکتوبر 1928 کو نیو یارک میں پیدا ہوئے اور انہوں نے 27 جون 2016 کو 87 سال کی عمر میں لاس اینجلس کیلیفورنیا میں وفات پائی۔ وہ ایک معروف مصنف، صحافی، مستقبل بین اور معلم تھے۔ انہوں نے دنیا بھر کی تہذیبوں کے ان اثرات کی وضاحت کی جو کہ ڈیجیٹل انقلاب یا کمیونیکیشن انقلاب کے نتیجے میں مرتب ہوئے۔ 1975 میں شائع ہونے والی ان کی کتاب فیوچر شاک کی دنیا بھر میں 6 ملین سے زائد کاپیاں فروخت ہوئیں۔ 1980 میں ان کی شائع ہونے والی مقبول تصنیف دی تھرڈ ویو میں ماضی اور مستقبل دونوں وسیع تناظر میں پیش کیے گئے ہیں۔ کتاب کا تعارف پیش کرتے ہوئے ٹافلر لکھتے ہیں کہ یہ کتاب ایسے افراد کے لیے لکھی گئی ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ انسانی تاریخ اپنے اختتام کے کنارے پر نہیں بلکہ یہ ابھی ابھی شروع ہوئی ہے۔ کتاب کے تعارف میں جن مسائل کا ذکر کیا گیا ہے ان میں سیاستدانوں کی ڈامہ ڈول ہوتی ساکھ، افراط زر کی لہر، معاشرتی اقدار کا خاتمہ، ہوش ربا تبدیلیاں، عدم استحکام، ٹوٹ پھوٹ اور تباہی وغیرہ شامل ہیں۔ اسی طرح نیوکلیئر خاندان کا باہمی ٹکراؤ، توانائی کا عالمی بحران، مذہبی شدت پسندی، کیبل ٹیلی ویژن کا پھیلاؤ اور نت نئی اضافی مراعات کی ترویج کو بھی فاضل مصنف نے موضوع سخن بنایا ہے۔ اس کتاب کو فیوچر شاک کا دوسرا حصہ اور 1990 میں شائع ہونے والی کتاب پاور شفٹ کو اس سیریز کا تیسرا حصہ قرار دیا جاتا رہا، تاہم 2006 میں ٹافلر کی کتاب کا نیا ایڈیشن انقلابی دولت ریولوشنری ویلتھ سامنے آیا اور اس کو موج سوم کی بڑی توسیع قرار دیا گیا۔ ٹافلر نے دی تھرڈ ویو میں انسانیت کی تاریخ کو موج کے تصور کی بنیاد پر 3 قسم کے معاشروں میں تقسیم کیا ہے۔ اس کے مطابق ہر موج یا لہر پرانے معاشروں اور تہذیبوں کو پیچھے دھکیل دیتی ہے۔ اس سلسلے میں انسانیت کا منظم آغاز پہلی لہر کی صورت میں زرعی سوسائٹی کی شکل میں ہوا جس نے شکار کرنے والے انسانوں کی لہر کی جگہ لی تھی اور یہ لہر بہت جلد دنیا بھر میں پھیل گئی۔ اس کے بعد دوسری لہر انڈسٹریل ایج سوسائٹی تھی۔ اس کا آغاز مغربی یورپ سے ہوا، وہاں صنعتی انقلاب کا آغاز ہوا اور یہ انقلاب دنیا بھر میں پھیل گیا۔ دوسری موج کے اس معاشرے کے اہم پہلوؤں میں نیوکلیئر خاندان کی آمد، کارخانہ نما تعلیمی نظام اور کارپوریشنز کا قیام شامل ہیں۔ ٹافلر لکھتا ہے کہ دوسری موج کے معاشرے کو صنعتی کہا جا سکتا ہے اور اس کی بنیاد کثیر پیداوار، کثیر ترسیلات، کثیر استعمال، زیادہ مقدار میں تعلیم، میس میڈیا، عوامی تفریح اور وسیع پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں پر ہے۔ ان تمام اشیاء کو آپ معیار کی یکسانیت، مرکزیت، توجہ اور تنظیم کے ساتھ ملا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کے لیے بیوروکریسی کا طریقہ کار اخذ کیا گیا۔ تیسری لہر یا موج سوم مابعد صنعتی معاشرہ، پوسٹ انڈسٹریل سوسائٹی ہے۔ ٹافلر کے مطابق 1950 کی دہائی کے اواخر میں ممالک دوسری لہر سے تیسری لہر میں داخل ہو رہے تھے۔ اس کے لیے ٹافلر نے کئی الفاظ تخلیق کیے جن میں انفارمیشن ایج یا معلومات کا دور بھی شامل ہے۔ زیرو ویو کے شکار اکٹھا کرنے والے معاشرے چونکہ آج کل کے دور میں قریب معدوم ہو چکے ہیں، اس لیے ٹافلر نے اپنی سکیم میں ان کو درخور اعتنا نہیں سمجھا۔ ان شکاریوں کی زرعی معاشروں میں تبدیلی کو نیولتھک انقلاب یا نیولتھک ریولوشن قرار دیا جاتا ہے۔ اسی طرح قدیم دور کی بنائی گئی مروجہ تقسیموں یعنی سٹون ایج پتھر کا زمانہ، برونز ایج پیتل کا یا کانسی کا زمانہ اور آئرن ایج لوہے کا زمانہ بھی ٹافلر کی کتاب سے خارج کر دیا گیا ہے۔ تاہم ٹافلر کی پہلی موج سے دوسری موج میں تبدیلی کو
بعض اوقات لوہے کے زمانے سے اسٹیل کے زمانے میں تبدیلی سمجھا جاتا ہے۔ ٹوفلر کے خیال میں اہم نقطہ یہ ہے کہ معاشرے کی نوعیت جو کہ لوگوں اور ان کے سیاسی و مالی نظاموں کے مابین رشتے پر مبنی ہے، نئی ٹیکنالوجی کی آمد سے واضح طور پر تبدیل ہو جاتی ہے۔ وہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کی خدمت کے لیے لوگوں کو اپنی زندگیوں کو بدلنا پڑتا ہے۔ ٹوفلر کے مطابق معاشرہ اگرچہ ابھی اپنی مکمل صورت کو نہیں پہنچا، لیکن تیسری لہر کے اہم ترین عناصر میں سے موبائل فون اور انٹرنیٹ وغیرہ مثال کے طور پر پچھلی 2 دہائیوں سے لوگوں کے معمولات کو تبدیل کر چکے ہیں۔ اس نئے معاشرے کو ممتاز کرنے والے نئے فیچرز مسلسل متعارف کرائے جا رہے ہیں۔ تیسری لہر نے دوسری لہر کے جن عوامل کو پیچھے دھکیلنا شروع کیا ان میں معیارات کا قیام بھی شامل ہے۔ اس عہد میں وسیع ترین پیمانے پر مختلف معیارات کی فراہمی شروع کر دی گئی، جن میں تعلیمی ادارے، کارخانے، میس میڈیا، گورنمنٹس، مصنوعات وغیرہ سب شامل ہو گئے۔ نئی تبدیلیوں کی زد میں پورے کا پورا نظام آ گیا اور لوگوں کو اپنے معاملات میں تبدیلی کرنا پڑی۔ انسانی تاریخ میں تبدیلی کا یہ عمل واضح طور پر سب کو محسوس ہونے لگا ہے۔ علم اور معلومات کی روشنی میں طاقت کے حصول اور اس کی تقسیم کے طریقہ کار از سر نو وضع کیے گئے اور ان کا تفصیلی ذکر ٹوفلر نے اپنی آئندہ کتاب پاور شفٹ میں زیادہ تفصیل کے ساتھ کیا ہے۔ سامان کی پیداوار، کھپت اور تقسیم کا عمل بھی علم اور انفارمیشن کی موجودگی میں بنیادی مالیاتی سرگرمی بن گیا۔ بہت سی ہائی ٹیکنالوجی کی نئی اقسام سامنے آئیں۔ کلوننگ، گلوبل کمیونیکیشنز نیٹ ورک یعنی عالمی مواصلاتی نظام، نینو ٹیکنالوجی، ورچوئل ریئلٹی وغیرہ کی آمد نے انسانی معاشرے میں مزید تبدیلیوں کو ناگزیر بنا دیا ہے۔ تاہم یہ مفصل بحث بھی اگلی کتاب میں درج کی گئی ہے۔ جمہوریت کی تبدیلی بھی اس موج کا ایک اور اہم جز ہے۔ انٹرنیٹ کی آمد سے گھر پر بیٹھ کر ووٹنگ کرنا، ٹی وی پر نتائج کی بر وقت خبریں موجود ہونا، الیکشن بوتھ کی جگہ گھر سے ووٹنگ کی دستیابی، فنگر پرنٹ تصدیق وغیرہ جیسے عوامل سے تبدیلی آئی ہے۔ تاہم کسی ریاست کے آئین میں بنیادی تبدیلی کرنا ابھی ممکن نہیں ہے۔ بعد میں دیے جانے والے ایک انٹرویو میں ٹوفلر نے کہا کہ موجودہ جمہوریت بھی بدلے گی اور یہ ایک زیادہ صاف شفاف اور جمہوری انداز میں سامنے آئے گی، جس کے لیے اس نے اینٹیسپیٹری ڈیموکریسی کے الفاظ استعمال کیے، جس کا اردو ترجمہ توقعاتی جمہوریت کیا جا سکتا ہے۔ گویا ٹوفلر کے مطابق پہلی لہر زرعی انقلاب، دوسری لہر صنعتی انقلاب اور تیسری لہر معلوماتی انقلاب پر مبنی ہے۔ ہر لہر اپنی ایک برتر آئیڈیالوجی، جس کو زیٹی گیسٹ کہا گیا، مرتب کر لیتی ہے، جس کی مدد سے یہ حقیقت کو واضح کرتی ہے اور اپنے وجود کا جواز پیدا کرتی ہے۔ یہ آئیڈیالوجی زندگی کے ہر شعبے پر اپنے اثرات مرتب کرتی ہے، یعنی اس سے تہذیبی ٹیکنالوجی، سماجی نمونے، معلوماتی نمونے اور طاقت کے سرچشمے تبدیل ہو جاتے ہیں۔ انسانیت کو محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک چھلانگ لگا کر آگے بڑھ چکی ہے۔ کسی لہر کی ٹائمنگ پر اظہار خیال کرتے ہوئے ٹوفلر نے لکھا کہ زرعی انقلاب نے آتے آتے ہزاروں سال خرچ کر ڈالے، جبکہ صنعتی انقلاب نے محض 300 سال میں یہ جست بھری۔ لگتا ہے کہ تیسری لہر یہ کام دہائیوں میں کر ڈالے گی۔ ٹوفلر کا موضوع کی حرکت پر مبنی نظریہ تبدیلی کی لہروں کا پے در پے اٹھنا ہے اور ہر لہر کا آگے بڑھتا ہوا کنارہ انسانیت کو ایک نئے مقام پر لا کھڑا کرتا ہے۔ نئی ایجادات سے سماجی نئے نمونے پیدا ہوتے ہیں اور ہمیں ہر لہر کے نئے نمونوں کا بغور مطالعہ کرنا چاہیے۔ پہلی لہر کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ٹوفلر رقم تراز ہے کہ ہزاروں سالوں میں اپنے عروج تک جانے والا زرعی انقلاب آج تقریباً ایک طرف ہٹ چکا ہے۔ صرف جنوبی امریکہ کے چند قبائلی علاقوں یا پاپوا نیو گنی میں مثال کے طور پر یہ ذریعہ باقی ہے۔ اس نظام میں معیشت، زندگی، تہذیب، خاندان اور سیاست سب کا انحصار زمین پر تھا۔ زندگی گاؤں کے گرد گھومتی تھی۔ تقریباً ہر طبقہ اپنی ضروریات میں خود کفیل تھا۔ یہ لہر 1650 سے 1750 عیسوی کے ارد گرد غالب رہی تھی۔ دوسری لہر میں 300 سال کے اندر اندر صنعتی انقلاب چھا گیا۔ یورپ، نارتھ امریکہ اور دنیا کے دیگر حصوں مثلاً مغربی سوویت یونین، جاپان، ہانگ کانگ، سنگاپور، تائیوان، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، جنوبی کوریا اور چین وغیرہ میں صنعتی کارخانوں کے انبار لگ گئے
اور آہستہ آہستہ دیگر ممالک میں بھی یہ پھیلتا جا رہا ہے۔ اسٹیل مل، آٹو پلانٹس اور ریل روڈز اس کی مثالیں ہیں۔ انڈسٹریلزم نے انسانی تاریخ کے ہر پہلو پر اپنے اثرات مرتب کیے اور پہلی لہر کی ہر خصوصیت کو زور کی ضرب لگائی۔ یہ فارم پر ٹریکٹر، دفتر میں ٹائپ رائٹر، کچن میں ریفریجریٹر لے کر آئی، اور اس نے ہمیں روزانہ اخبار، سینما، سب وے، اونچی عمارات، وٹامن کی گولیاں اور زندگی کے طویل عرصے دیے۔ کسانوں اور صنعتکاروں کے مابین سول وار کا آغاز بھی اسی کا نتیجہ تھا۔ کوئلہ، گیس اور تیل کی طرف رجوع نے وسیع پیمانے پر پیداوار کو فروغ دیا۔ تقسیم کا ایک بہترین طریقہ کار وضع کیا گیا۔ اب ریلوے، سڑک، فضائی سواریوں، نہروں اور سمندروں کو استعمال کیا جانے لگا، اور ہول سیلرز، کمیشن ایجنٹس اور بنانے والے یعنی مینوفیکچررز کا پیچیدہ نظام تشکیل دیا گیا۔ اولڈ ہوم اور نرسنگ ہوم بنا دیے گئے، کام کھیتوں سے نکل کر کارخانوں میں آ گیا، کارپوریشنز کا قیام عمل میں لایا گیا تاکہ وسیع پیمانے کی ضرورت کو پورا کیا جا سکے۔ دوسری لہر کے اہم کوڈز یا ضابطوں میں اسٹینڈرڈائزیشن یا معیارات کی تشکیل، اسپیشلائزیشن یا تخصیص، سنکرونائزیشن یا ہم اثر ہونا، ہم وقت سازی، کنسنٹریشن توانائی، پیسے اور طاقت کا ارتکاز، میکسیمائزیشن زیادہ سے زیادہ کرنا، اور سینٹرلائزیشن یعنی مرکزیت شامل ہیں۔ اسٹینڈرڈائزیشن، اسپیشلائزیشن، سنکرونائزیشن، کنسنٹریشن، میکسیمائزیشن اور سینٹرلائزیشن۔ تیسری لہر انفارمیشن کا سیلاب ہے اور یہ دن بدن تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے، البتہ اس میں سیاسی نظام چھپا ہوا اور مختلف نظر آنے کے باوجود ایک ہے۔ تمام الیکشنز ایک جغرافیائی تقسیم کے تحت ہوتے ہیں۔ یہاں سوشل کلاس، پیشے یا مذہبی گروپ کا کوئی دخل نہیں ہے۔ فیکٹری کے ماڈل کی طرح ہر حصہ دوسرے حصے کی پرفارمنس پر انحصار کرتا ہے۔ لوگوں کو ووٹ سے لیس کر دیا گیا ہے، پارٹیوں کو ووٹ اکٹھا کرنے کا کام دیا جاتا ہے، قانون ساز ادارے قوانین بناتے ہیں، اشرافیہ پالیسیاں بناتی ہے۔ یہ قانون کی فیکٹری ہر ملک میں موجود ہے اور عالمی نظام میں تبدیلیاں کرنے والے اس نمونے کو اپنے حق میں استعمال بھی کرتے ہیں۔ دوسری جنگ عظیم کے خاتمے پر امریکہ نے دنیا کی معیشت کا بیشتر کنٹرول اپنے ہاتھوں میں لے لیا، جس کی بنیاد 3 اداروں کی تخلیق پر تھی۔ نمبر 1، انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ یعنی IMF، جس نے اپنے اراکین پر زور دیا کہ وہ امریکی ڈالر یا سونے کی صورت میں اپنی کرنسی استعمال کریں گے۔ سونا زیادہ تر امریکہ میں ذخیرہ ہے۔ نمبر 2، دی ورلڈ بینک، جنگ کے بعد دوبارہ تعمیرات کے لیے قرضے، انفراسٹرکچر کے لیے تیسری دنیا کے ممالک کو رقم کی فراہمی اس کے ذمہ قرار پائیں۔ نمبر 3، GATT یعنی ٹیرف اور تجارت پر عمومی معاہدہ۔ دوسری لہر اپنے ساتھ خدا، انصاف، محبت، طاقت اور حسن کی نئی تعریفیں بھی لے کر آئی۔ ٹوفلر کہتا ہے کہ نئے خیالات، رویے اور مفروضے اس لہر کے نتیجے میں پیدا ہوئے۔ دنیا اس کے نتیجے میں دائیں بازو اور بائیں بازو والے افراد میں منقسم ہوئی اور لوگ 2 گروہوں میں بٹ گئے۔ پروپیگنڈا کی جنگ کا آغاز ہوا اور بیانیے کی سمیع و بصری امداد کو رواج ملا۔ اس طرح ایلون ٹوفلر نے اپنی کتاب موج سوم میں قارئین کے شعور میں اضافہ کرتے ہوئے انسانیت کی تاریخ کا ایک بلیغانہ اور عالمانہ تجزیہ پیش کیا ہے۔ اس کی جدید شعور پر مبنی کتابوں کی یہ سیریز ادب کا ایک بے مثال سرمایہ ہے اور صدیوں تک ان کتابوں سے استفادہ کیا جاتا رہے گا۔ Thank you for your visit to the channel.